بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن پڑھیے۔ وقد یقال الجزئی للاخص من الشیء وهو عام، اور کبھی جزئی کسی بھی شے سے اخص کو کہا جاتا ہے اور یہ عام ہے۔ یہ مطلب یہ کہ جزئی کی ایک تعریف آپ ما قبل میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ مفہوم جس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہو، محال ہو، اس کو جزئی کہتے ہیں۔ اور یہاں جزئی کا ایک دوسرا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ وہ مفہوم جو کسی سے اخص ہو، جو کسی سے اخص ہو۔ اور یہ جزئی پہلے والے جزئی کے مقابل میں کس کا مال بول رہا ہے؟ چلو، یہ جزئی دوسری پہلے والے جزئی کے مقابل میں کیا ہے؟ عام ہے۔ یہ اس جزئی کا صدق صرف جزئی حقیقی پر ہوتا ہے، اور اس جزئی کا صدق جزئی حقیقی اور کلی دونوں پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جزئی پہلے والے جزئی کے مقابل میں کیا ہے؟ عام ہے۔ دیکھو شرح پڑھو۔ قولہ وقد یقال یعنی ان لفظ الجزئی کما یطلق علی المفہوم الذی یمتنع ان یجوز صدقہ علی کثیرین کذالک یطلق علی الاخص من شیء۔ بتا رہے ہیں کہ جزئی کا اطلاق جس طرح اس مفہوم پر ہوتا ہے جس مفہوم کا صدق کثیرین پر محال ہو، اسی طرح جزئی کا اطلاق اس اخص پر ہوتا ہے جو کسی عام کے تحت ہو، جو کسی عام کے تحت ہو، کسی عام کے اندر ہو۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو پہلا والا معنی جو بتایا وہ مفہوم جس کا صدق کثیرین پر محال ہو، اس پر ہوتا ہے جزئی کا اطلاق۔ اور اب یہاں بتا رہے ہیں کہ جزئی کا اطلاق اس اخص پر ہوتا ہے جو کسی عام کے تحت ہو۔ تو پہلے والے کو مقید کیا جاتا ہے حقیقی کے ساتھ اور کہا جاتا ہے جزئی حقیقی، اور اس اطلاق کے اعتبار سے اس جزئی کو مقید کیا جاتا ہے اضافی کے ساتھ اور بولا جاتا ہے الجزئی اضافی۔ کریانی لفظ جزئی جس طرح بولا جاتا ہے اس مفہوم پر کہ جس کے صدق کا کثیر پر کے صدق کا امکان ممتنع ہو، الذی یمتنع ان یجوز صدقہ علی کثیرین، یعنی اس مفہوم پر کہ محال ہے کہ اس کے صدق کو کثیرین پر جائز سمجھا جائے، یعنی کثیرین پر صادقانہ کیا ہو؟ محال ہو۔ کذالک یطلق علی الاخص من شیء، اسی طرح بولا جاتا ہے شیء سے اخص کو، یعنی اس اخص پر جو کسی عام کے تحت ہو۔ تو پہلی صورت میں یعنی وہ مفہوم جس کا صدق کثیرین پر محال ہو، اس اعتبار سے جزئی جب ہوگا تو اس کو مقید کیا جائے گا حقیقی کی قید کے ساتھ اور بولا جائے گا الجزء الحقیقی۔ فعل الاول یقید بقید الحقیقی، اور پہلی صورت میں اس کو مقید کیا جائے گا حقیقی کی قید کے ساتھ، اور اس معنی کے اعتبار سے جو دوسری ہے اس علی الثانی بالاضافی، اور دوسری تقدیر پر اس کو مقید کیا جائے گا اضافی کی قید کے ساتھ۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ جزئی اضافی جزئی حقیقی سے عام ہے۔ والجزئی بالمعنی الثانی، تو جزئی معنی ثانی کے اعتبار سے یعنی جزئی اضافی ہے نا۔ عام منہ، یہ ہو ضمیر کا مرجع ہوا الجزئی ہے، اب ترجمہ یوں کریں گے عام من الجزئی بالمعنی الاول، یعنی جزئی بالمعنی الثانی عام ہے جزئی بالمعنی الاول سے، یعنی جزئی اضافی عام ہے جزئی حقیقی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے،
جیسے ہر انسان حیوان ہے تو انسان خاص ہوا نا، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان، تو ہر انسان حیوان ہے، انسان خاص ہو گیا، ہر حیوان انسان نہیں ہے تو عام ہوا نا۔ اسی طرح ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی، تو جزئی حقیقی خاص ہو گیا، جزئی اضافی کرا۔ اذ کل جزئی حقیقی فہو مندرج تحت مفہوم عام، اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم عام کے تحت داخل ہے۔ مطلب کیا؟ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے، مفہوم عام کے تحت داخل ہوا، جو کوئی کسی عام کے تحت داخل ہو وہی تو جزئی حقیقی ہے، یہ اضافی۔ ہاں، تو جزئی حقیقی بھی ایک مفہوم عام کے تحت داخل ہے، اس اعتبار سے جزئی اضافی بھی ہو گیا، تو ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوتا ہے۔ وہ مفہوم عام کیا ہوگا؟ اقل المفہوم ہوگا، یا شے یا امر مان لو، سمجھ گئے؟ تو جو بھی جزئی حقیقی ہوگا یا تو کسی مفہوم کے تحت داخل ہوگا، یا کسی شے کے تحت داخل ہوگا، یا کسی امر کے، یہ سب عام ہے۔ ولا عکسا، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے، یعنی ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی ہو ایسا کا ازل جزء الاضافی قد یکون کلیا، اس لیے کہ جزئی اضافی کبھی کلی بھی ہوتا ہے، تو ہر جزئی اضافی یا جزئی حقیقی کیسے ہو جائے گا؟ کل انسان، جسے انسان نسبت کرتے ہوئے حیوان کی طرف۔ آگے سمجھ میں؟ شارح یہاں سے کہہ رہے ہیں یہ تو اس متن کا ایک ظاہری مفہوم تھا، لیکن اگر اس کی گہرائی میں آپ اترو گے تو پھر اس کا ایک مطلب دوسرا بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ کہ وہ ایک سوال کا جواب بنے گا۔ سوال کا جواب اس وقت بنے گا وہ ہوا عام، جو کہا ہے نا، ہوا ضمیر کا مرجع اگر الاخص کو بنائیں گے، کس کو بنائیں گے؟ ہاں، تو ایسی صورت میں یہ سوال مقدر کا جواب بنے گا، اور اگر ہوا ضمیر کا مرجع الاخص تو ہوا اس صورت میں بھی، لیکن معنی جزئی اضافی لیں گے، یعنی ہوا ضمیر کا مرجع جزئی اضافی کو بنائیں گے آپ، کس کو؟ جزئی اضافی کو۔ تو اس صورت میں یہ سوال مقدر کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں اگر جزئی اضافی کو ہوا ضمیر کا مرجع بنائیں گے تو یہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کی نسبت کا بیان ہوگا۔ یہ کس کا بیان ہوگا؟ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کی نسبت کا بیان ہوگا۔ اور اگر ہوا ضمیر کا مرجع لفظ اخص کو بنائیں، کس کو بنائیں؟ تو اس صورت میں ایک سوال مقدر کا جواب بنے گا۔ سوال کیا ہے؟ سوال دھیان سے سنو۔ سوال یہ ہے، اخص ما قبل میں جو نسبت کا بیان ہوا نا، دو کلیوں کے درمیان چاروں نسبتوں میں سے کوئی نسبت پائی جائے گی، ان نسبت کے بیان میں عام اخص مطلق کا بیان آیا تھا، عام اخص مطلق کا بیان ہے نا، تو عام اور اخص، عام بھی کلی، اخص بھی، یہی ہے نا۔ فرق کیا ہے کہ عام اخص کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، لیکن اخص عام کے ہر فرد پر صادق نہیں آتا، لیکن اخص کلی ہے نا، نسبت کے بیان سے آپ سمجھ گئے اخص کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ اب یہاں مصنف نے جزئی اضافی کو اخص کہا، جزئی اضافی کی تعریف کیا کیا؟ اخص سے کیا، یہ نا جزئی اضافی کس کو کہتے ہیں؟ اس اخص کو کہتے ہیں جو کسی عام کے تحت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جزئی اضافی اخص ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور اخص کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے نا۔ تو اس کے حساب سے یہ لازم آیا کہ جزئی اضافی خالی کلی ہوتا ہے، چونکہ جزئی اضافی کی تعریف کر رہے لفظ اخص سے، اور اخص کلی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزئی اضافی خالی کلی ہوتا ہے۔ تو جزئی اضافی خالی کلی ہوتا ہے، وہ تو جزئی حقیقی بھی ہوتا ہے اور کلی بھی ہوتا ہے۔ تو یہی اعتراض ہو رہا ہے کہ ما قبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اخص کلی ہوتا ہے، اور آپ نے جزئی اضافی کی تعریف لفظ اخص سے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزئی اضافی خالی کلی ہوتا ہے، حالانکہ جزئی اضافی خالی کلی نہیں ہوتا ہے۔
تو لہٰذا آپ کا جزئی اضافی کی تعریف لفظ اخص کے ذریعے کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض۔ گویا کہ آپ جزئی اضافی کے دو فرد تھے، ایک جزئی حقیقی ایک کلی، ہے نا؟ تو آپ اس جزئی اضافی کی تعریف، اس کی تفسیر ایک جز سے کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، جزئی اضافی کی تعریف لفظ اخص کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ حالانکہ تفسیر مساوی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مساوی۔ ہاں، تو آپ جزئی اضافی کی تفسیر اخص کے ذریعے کر کے آپ نے جزئی اضافی کو کلی کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ جزئی اضافی ہمیشہ کلی نہیں ہوتی ہے، یہ ہے اعتراض۔ آئی سمجھ میں؟ دیکھو کرولکا ان تحملا قولہ وہو عام علی جواب سوال مقدر، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ محمول کرے مصنف کے قول وہو عام کو ایک سوال مقدر کے جواب پر، ایک سوال مقدر کے جواب پر۔ سوال کیا ہے؟ وہی جو ہم نے بتایا نا، یہ کأن قائلا یقول، گویا کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ الاخص علی ما علم سابقا هو الکلی الذی یصدق علیہ کلی آخر۔ یہی پڑھا نا کہ اخص اس کلی کو کہتے ہیں کہ دوسری کلی اس کے ہر فرد پر صادق ہے، جیسے انسان اور حیوان، تو انسان اخص ہے، حیوان اس کے ہر فرد پر صادق آ رہا ہے، لیکن یہ خود اس کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے۔ تو اگر اخص جیسا کہ ماقبل معلوم ہوا وہ کلی ہوتا ہے الذی یصدق علیہ، جس کلی پر صادق آتی ہے دوسری کلی کلی طور پر، سمجھ گئے؟ لیکن ولا یصدق ہوا، لیکن وہ اخص وہ کلی خود صادق نہیں آتا ہے دوسرے پر اسی طرح، یعنی کلی طور پر دوسرے پر صادق نہیں ہے بلکہ اس کے بعض پر صادق ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ اخص کلی ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ کہ اخص کلی ہے، ہم نے یہ جانا، اور آپ جزئی اضافی کو اخص قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب جزئی اضافی کو آپ نے کلی قرار دیا، اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جزئی اضافی خالی کلی ہوتا ہے۔ یہی ہے خامی۔ اول جزئی الاضافی لا یلزم ان یکون کلیا، آپ نے کلی قرار دے دیا کہ جزئی اضافی خالی کلی ہوتا ہے، چونکہ اخص ہوتا ہے تو اخص کلی ہوتا ہے، تو جزئی اضافی کے لیے کلی ہونا ضروری ہے، وہ کبھی کلی ہوگا اور کبھی جزئی حقیقی ہوگا۔ اول جزئی الاضافی لا یلزم ان یکون کلیا، اور جزئی اضافی کے لیے کلی ہونا لازم نہیں ہے، بل قد یکون جزئیا حقیقیا، بلکہ وہ کیا ہوتا کبھی جزئی حقیقی۔ تو فتفسیر الجزئی الاضافی بالاخص، تو جزئی اضافی کی تفسیر جو آپ لفظ اخص کے ذریعے کر رہے ہیں اس معنی کے اعتبار سے، یہ تفسیر بالاخص ہے، یعنی جزئی اضافی کو ایک جز کے ساتھ خاص کر دینا۔ اس کے دو جز تھے، ایک جزئی حقیقی اور ایک کلی، آپ نے خالی کلی کے ساتھ خاص کر دیا، یہ ہے اعتراض۔ جواب کیا ہے کہ وہ جو ادھر اخص پڑھا آپ نے، کیا اخص کلی ہوتا ہے؟ وہ اخص خاص ہے، اب اخص کے درمیان نسبت چل رہی ہے، اور یہاں جو اخص کہا گیا ہے یہ اخص عام ہے۔ وہ اخص جو آپ نے پڑھا جو کلی ہوتا ہے وہ خاص ہے، اور یہ اخص عام ہے، یعنی وہ اخص خالی کلی، اور یہ اخص ایسا ہے کہ جزئی بھی ہوتا ہے اور کلی بھی ہوتا ہے، تو یہ اخص عام ہے، اس لیے آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اعتراض ختم ہو گیا نا؟ ہاں، یہ اخص اس اخص کی طرح نہیں ہے، یہ اخص عام ہے اس سے جو جزئی اور کلی دونوں کو شامل ہے۔ تو فاجاب جواب دیا اپنے قول وہو عام کے ذریعے، یعنی ایل اخص المذکور ہاہنا، یعنی جو اخص یہاں مذکور ہو رہا ہے یہ اخص اس اخص نسبت والے جو اخص پڑھے آپ نے اس اخص سے کر عام من المعلوم سابقا، جو اخص یہاں مذکور ہوا ہے یہ اخص عام ہے اس اخص سے جو ماقبل میں معلوم ہوا ہے، کہاں؟ نسبت کے بیان میں۔ آ گیا سمجھ میں؟ ہاں،
اسی سے معلوم ہوا کہ جزئی اس معنی کے اعتبار سے، یعنی جزئی اضافی عام ہے جزئی حقیقی سے۔ ومنہ یعلم، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جزئی اس معنی کے اعتبار سے عام ہے جزئی حقیقی سے، اور اسی سے نسبت کا بھی بیان معلوم ہو گیا۔ جب عام ہے تو پتہ چل گیا کہ عام خاص مطلق ہے، دونوں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ فیعلم بیان النسبت التزاما، تو نسبت کا بیان بھی التزاما معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سوال اور جواب آپ کہاں سے نکالے کہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے؟ تو کہا کہ یہ ہم نے نہیں بلکہ ہمارے مشائخ نے یہ افادہ بیان کیا ہے۔ وَهَذَا مِن فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا، اور یہ ہمارے بعض مشائخ کے بیان کردہ فوائد میں سے ہے۔ طاب اللہ ثراہ، اللہ اس کے ٹھکانہ کو اچھا کرے۔ بس